السلام علیکم۔ میرا ٹاپک آج کا ہے کہا سنی باتوں پہ جو لوگ اعتبار کر لیتے نا وہ میں بھی اعتبار کرتی تھی۔ جیسے کہ ہماری ساس نے ہم سے کہا کہ ہمارے گھر میں اچار نہیں ڈلتا تو کبھی بھی اچار مت ڈالنا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہماری امی کا بھی نہیں ڈلتا تو ہماری سسرال میں بھی نہیں ڈلتا۔ اب ہم بازار سے خریدتے تھے یا پھر ہم اپنی بہن بڑی باجی سے کہتے تھے کہ باجی آپ کے اچار ہو تو آپ ہمیں دے دینا۔ وہ کہتی تھی ہاں اس بار میٹھا اچار ہے، تو ہم وہاں سے لے لیا کرتے تھے۔ تو پہلے اتنا دین لوگ کمی سے جانتے تھے، کیونکہ ہمیں دین پڑھنے کے لیے جو ہم پڑھائی پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اچھی تعلیم یافتہ ہوتی ہیں عورتیں بہت کمی سے ہوتی تھیں، جینٹس ہی پڑھتے تھے۔ لڑکیوں کو تو 5ویں سے 10ویں سے اٹھا لیا کرتے تھے، اوہو کالج نہیں جا سکتی بھائی، کالج تو لڑکے ہی جائیں گے، انہیں کون سی نوکریاں کرنی ہے، ہنڈیا روٹی تو پکانی ہے اپنے گھر کی بھی اور یہاں کی بھی۔ تو انہیں معلومات نہیں تھی۔ قرآن پڑھ لیا، قرآن کے ترجمے نہیں پتہ تھے کہ اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے یا ہندی میں ہے یا انگلش میں ہے۔ عربی میں قرآن شریف پڑھنے کے بعد اس میں کہیں قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اچار ڈالیں گے آپ کے گھر میں تو آپ کے منحوسیت آ جائے گی یا آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا یا آپ کے ہاتھ پیروں پہ کئی نشان ڈل جائیں گے اچار کی شکل جیسے۔ جب قرآن میں یہ بات ہے نہیں تو لوگ مانتے کیسے ہیں، یہی نہیں پتہ ہم کو تو۔ اب جب دین اتنا پھیل چکا ہے اور سب کو اعتبار اللہ پہ ہے اور اللہ کے رسول پہ ہے، جو اس نے ہمیں بتا دیا صحیح بتایا ہے۔ حضور نے کبھی نہیں کہا کہ آم کا اچار تم ڈالو گی تو تمہارے آم کے اچار کے نشان پڑ جائیں گے اس طرح سے۔ تو کہا سنی باتوں پہ اعتبار نہ کریں، اور اللہ پہ اور اللہ پہ اعتبار کرتے ہیں اس کے رسول پہ تو وہی بات دل پہ رکھیں، یہ نہ کہیں کہ نہیں اب ڈالا تو ہو سکتا ہے، تو یہ پھر اللہ پہ یقین نہیں ہوا۔ آپ تو ان باتوں پہ یقین کر رہے ہیں جو لوگوں نے بڑی بوڑھیوں نے عورتوں نے پھیلا دی باتیں کہ ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اپنے گھر میں اچار بنائیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے بنانا شروع کریں، کیونکہ ایک ساتھ زیادہ بنائے اور خراب ہو گیا تو پھر وہی بات ہوگی دیکھا خراب ہو گیا نا۔ تھوڑا بنائیں، اچھا بنائیں، جب وہ ختم ہو جائے تو دوسرا بنائیں۔ اور وشواسی باتوں پہ نہ اعتبار کریں کہ آپ نے یہ کرا تو یہ نہیں ہوگا اور وہ کرا تو وہ نہیں ہوگا۔ صرف جو قرآن میں ہے اور ہمارے حضور بتا کر ہم کو گئے میں ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے تو وہی بات رکھیں دل اور دماغ پہ۔ کسی کی بات سنیں، سامنے والے کو عزت دیں کہ آپ نے یہ کہا ہے، جی جی صحیح بات ہوگی، جی ہمیں اعتبار ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھی نہ کہیں، کیونکہ اعتبار کر لیا اور پھر اعتبار نہیں کرا وہ بھی غلط ہے۔ ہماری چاچی تھی، اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے، جب میں شادی ہو کے ودا ہو رہی تھی تو ہماری چاچی نے ہمیں نصیحت دی تھی کہ شمیم پیٹ کا کھایا ہوا کسی نے بھی نہیں دیکھا اور تن کا پہنا ہوا سب نے دیکھا ہے۔ تو وہ بات ہم نے اپنی گانٹھ باندھ لی تھی۔ ہم نے کوشش یہ کری کہ ہمارے تن کا پہنا ہوا سب لوگ دیکھتے ہیں تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنوں، گولڈ کی چیزیں بناؤں، بدل بدل کے پہنوں، تاکہ سب کو اچھا لگے کہ میں اچھے گھر میں ہوں، اچھے شان اور شوکت سے میں رہتی ہوں، الحمدللہ رہتی بھی ہوں۔ جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا رہتا بھی ہے۔ تو بڑوں کی باتیں مانیں، لیکن جو اس طرح کی باتیں ہوں وہ نہ مانیں۔ تو میں اپنی چاچی کی بات مان کے آج بہت فائدے میں ہوں۔ میں جب بھی زیادہ چیزیں دیکھتی ہوں اپنے پاس گولڈ کی تو میں یہی کہتی ہوں اللہ کا شکر احسان ہے، کسی بڑے کی بات ماننے میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو دل کو نہیں لگ رہی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو اس میں گردن تک نہ ہلائیں، صرف چپ ہو کے سنیں۔ گردن ہلانے سے آپ گناہ کی حقدار ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کریں جو اللہ نے لکھا ہے اور ہمارے حضور کہہ گئے ہیں۔ تو آج کا میرا ولاگ یہی تھا کہ بڑوں کی بات مانیں، لیکن جو لکھی ہے قرآن میں اور حضور نے کہی ہے جو آپ مانتی ہیں۔ موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو بدعت نہ پھیلائیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور خوش رہیں، اور مجھے لائک سبسکرائب کریں اور میرا ولاگ دیکھیں، پسند کرتے ہیں تو کمنٹ اچھے والے کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔